بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی وائی ٹی فیملی؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے اور آپ کے پیارے آپ کے سامنے ہوں، آپ کے دشمن آپ سے ہمیشہ دور رہیں، آمین۔ تو جناب، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی۔ یہ ڈریس میں آپ کو دکھا رہی تھی، یہ میں نے خود ہی اسٹچ کیا ہے، اور اس کو پہننے کا مزہ مجھے اتنا آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ خود سے جو ہم کپڑے اسٹچ کرتے ہیں نا، اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ کمفرٹیبل بھی ہم اپنی ضرورت کے حساب سے بناتے ہیں، اور اگر ہم کنٹینیو خود اپنے کپڑے سیتے رہیں نا تو ہم اپنے ڈیزائنر ہی بن جاتے ہیں۔ گرمیوں کا یہ میرا پہلا ڈریس ہے جو میں نے خود اسٹچ کیا ہے۔ کافی دن سے میں نے اسٹچنگ کی نہیں ہے، تو پھر میں نے اسی سے اسٹارٹ لیا۔ اس میں اصل میں کافی ڈیفیکٹس تھے، تو پھر میں نے کہا میں اسی سے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ یہ دوپٹہ جو ہے نا، اس میں جوڑ لگا ہوا ہے۔ یہ ڈریس جو تھا نا، پیسز میں کٹا ہوا تھا، اور اس کو پھر ٹراؤزر میں بھی پیسز تھے، تو جوڑ ووڑ لگا کے میں نے جوڑ جگاڑ کرنے میں، تو آپ کو پتہ ہے میں ماہر ہوں۔ اور اس ٹراؤزر کے بھی جو نا 3 پیس تھے، میں نے اس کو جو ہے نا اس حساب سے ایڈجسٹ کر کے سلائی کی، لیکن بننے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے کٹ پیس تھا یا کچھ۔ اور ٹراؤزر کی جو ہے نا سہولت کے لیے میں نے یہاں پہ جوڑ لگایا تھا۔ یہاں پہ جوڑ لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں، کام کرنے میں بڑا کمفرٹیبل رہتا ہے۔ اچھا جی، میں آج اپنے بچوں کے اسکول بھی گئی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ بچوں کی آپ اسکول جایا کریں، پوچھا کریں کہ بچوں کی پروگریس کیسی ہے۔ اس سے ایک تو بچے کی امیج پہ بھی فرق پڑتا ہے، آپ بھی اپڈیٹ رہتے ہیں اپنے بچے کی پروگریس سے، اور جو اس کے ٹیچرس ہیں، پرنسپل، ان پر بھی ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ جب ہم مہینوں تک، سالوں تک بچوں کے اسکول نہیں جاتے اور ان کی پروگریس کے حوالے سے کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو بچے کو وہ نگلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ پیچھے ہی رکھتے ہیں۔ اسکول میں جو ہے نا، اس کی اتنی اہمیت بچوں کو نہیں دیتے۔ تو شروع میں جب بچے سبھی چھوٹے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں اسکول نہیں جاتی تھی ان کے پاس، تو جب میں جانا شروع ہوا نا، مجھے احساس ہوا کہ ہمیں ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کی اسکول جانا چاہیے، ٹیچر سے، پرنسپل سے بات چیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو جناب، وہاں سے ٹیچرس سے مل کر، پرنسپل سے مل کر واپسی پہ میں یہاں پر آئی تھی۔ یہاں پر کوثر میڈیکو سے مجھے اپنے کچھ ٹیسٹ اٹھانے تھے، کیونکہ میں نے تھائرائڈ کے ٹیسٹ کروائے تھے۔ پھر وہیں سے مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا۔ گھر آتے آتے مجھے جو ہے نا 11:30 پونے 12 بج گئے۔ پھر تھوڑی سی ریسٹ کی، پھر وہی جو ہے نا گھر کے کام، صفائیاں، برتن تو میں سحری کے بعد دھو لیتی ہوں۔ برتن میں سحری کے بعد ہی دھو کے کچن صاف کر لیتی ہوں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دن میں نا مجھے زیادہ برڈن کام کا نہیں ہوتا، اور پھر جب بچے چلے جاتے ہیں تو صفائی ستھرائی اور چیزیں سیٹ کر لیتی ہوں۔ ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ رات کے ٹائم پہ نا میں جو لاؤنج ہے، ڈرائنگ روم، وہ سیٹ کر دیتی ہوں، تاکہ میں دن میں جو ہے نا اور کام ہوتے ہیں وہ کر سکوں۔ اور تو پھر یہاں سے ہم نے ٹیسٹ اٹھائے اور میں چلی گئی۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ لائف جو ہے نا بہت انسرٹن ہے۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی میں یہاں سے جا رہی ہوں ہاسپٹل، تو مجھے پتہ نہیں ہے میں گھر پہنچ بھی پاؤں گی کیوں نہیں، کیونکہ حادثات اتنے ہوتے ہیں۔ حادثات کو تو چھوڑیں، لیکن لائف کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ایک نیکی کی سوچ لے کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہمیشہ یہی خیال ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف سے کسی کا فائدہ ہو، فائدہ نہیں ہو رہا تو کم سے کم کسی کا نقصان نہ ہو، تاکہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ پاک کے پاس جائیں تو ہم کم سے کم اس چیز کے لیے شرمندہ نہ ہوں کہ ہم نے کسی کی زندگی کو جو ہے نا خراب نہیں کیا، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ باقی انسان ہے، غلطیوں کا گھر ہے، لیکن نیت ہمیشہ جو ہے نا نیک ہونی چاہیے انسان کی۔ تو اللہ پاک کی رحمتیں جو ہے نا ہمیشہ آپ کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ اور آپ نے ایک آج کل ریل دیکھی ہوگی، بہت وائرل جا رہی ہے، منکی کی، کہ اس کو ایک مدر جو ہے اس کی مر جاتی ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، تو باقی سارے منکی جو ہے نا اپنی مدر کے ساتھ یا ان کے پارٹنر ہوتے ہیں، یہ ایک اکیلا ہوتا ہے۔ اس کو زو میں جو ہے کوئی کھلونا دے دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ لپٹتا ہے، اسی سے دل لگاتا ہے۔ یہ دیکھ کے میں اتنا روئی، آپ یقین نہیں کریں گے، میں بار بار اس ریل کو دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے
دیکھیے انسان کے اندر ایموشنس بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس منکی کے دکھائے گئے، ہر ایک کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، دو بھر پیار کے بول چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں جب نہیں مل پاتے تو ہم اندر سے ایسے ہی وہ منکی جو تھا نا، ایسے ہی ہم بھی ہوتے ہیں، خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو محبت نہ ملے تو میں ایک انسان ہونے کے ناطے یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کسی کو محبت دے سکتے ہیں نہ تو دیں۔ جیسے میں نئی نئی شادی کر کے آئی تھی، ہمارے پڑوس میں ایک آنٹی رہتی تھی، انہوں نے مجھے اتنا سنبھالا، میں آج بھی یاد کرتی ہوں۔ اور پھر جب میں نئے بلڈنگ میں آئی، نئے گھر میں آئی، یہاں پر ایک آنٹی تھی، ان کا جو تھا نا کوئی نہیں تھا، تو وہ بیٹے بھی نہیں تھے ان کے، اور بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ تو میں اپنے بچوں کو بھیجتی تھی ان کے پاس، جاؤ آنٹی کو یہ لے کے دو، یا آنٹی بلا رہی ہیں، یا آنٹی کو یہ کھانا کوئی چیز بنا کے بھیجتی۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ اپنے آس پاس ضرور دیکھا کریں کہ کوئی ایسا ہے تو نہیں جس کو آپ کی ضرورت ہو، تو کسی کے کام آیا کریں، کسی کی دعا جو ہے نا دعا کا سبب بنا کریں۔ ایک ایموشنل انسان جو ہوتا ہے نا، چاہے دنیا میں کتنے دکھ درد دھوکے اس کو ملے، لیکن وہ اپنی فطرت سے جو ہے نا کبھی بھی وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں چاہے کتنا بھی بیٹھ کے بولوں، میں اکثر بولتی ہوں کہ مجھے دنیا نے اتنا ٹھگا ہے، لوگوں نے اتنا بیوقوف بنایا کہ میں ایموشنل نہیں رہی، ابھی مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن نہیں، جو اللہ پاک نے مجھے نیچر دی ہے، جو طبیعت اللہ پاک نے فطرت مجھے عطا کی ہے، وہ مرتے دم تک میری چینج نہیں ہو سکی۔ میں ابھی تک ایموشنل ہوں۔ اس ریل نے مجھے اتنا ڈسٹرب کر دیا، میں کئی بار روئی، یقین کریں۔ ہر چیز جو ہے نا کی کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو ایموشنل لاس جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو زندگی بھر یاد ہوتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ پر جب کوئی دکھ کا لمحہ گزرا ہوگا، کوئی دکھ کی گھڑیاں ہوں گی، چاہے کتنے ہی 10-12 سال بھی گزر جائیں نا، اس کو آپ سوچیں گے تو آپ کو اس گھڑی کی ایک ایک ڈیٹیل یاد ہوگی، کیونکہ وہ اس سے ہمارا جو ہے نا ایک رشتہ سا بن جاتا ہے درد کا، وہ ہم پھر بھول نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کسی کی زندگی میں درد بن کے نہ رہیں، دعا بن کے رہیں، کسی کے لیے پریشانی نہیں بن کے رہیں بلکہ آسانی بن کے رہیں۔ لائف بہت انسرٹن ہے۔ ابھی جہاں پہ میں بیٹھی ہوں، یہ وائس اوور کری ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ وائس اوور کمپلیٹ کر کے ویڈیو اپلوڈ بھی کر پاؤں گی کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، اگلے 5 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں۔ جب ہمیں اپنی زندگی کا ہی پتہ نہیں تو ہم اتنی نفرتیں کیوں پالیں، اتنی دھوکے، اتنی پریشانیاں کیوں کسی کو دیں؟ ایک تو دھوکے لوگ دیتے ہیں، دوسرے جو سہتے ہیں تو ان پہ کیا گزرتی ہے یہ وہ نہیں سوچتے۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ پاک نے اگر زندگی دی ہے تو اس نے ضرور ہمارے لیے کچھ سوچا ہوگا۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی زندگی کے لیے پریشان ہونے والے، یا پھر لوگوں کو جو ہے نا ان سبق سکھانے والے، یا ان کو ان کے کیے کی سزا دینے والے۔ اپنی ساری پریشانیاں، سارے دکھ اللہ پاک کے حوالے کر کے ریلیکس ہو جائیں اور زندگی میں آسانیاں بانٹیں، کھائیں پئیں۔ اس ٹائم پہ جو ہے نا میرا ڈنر بھی ریڈی ہو چکا ہے، اور صبح یہی ڈریس میں نکال کے پہننے والی تھی تو میں نے اس کی ویڈیو بھی بنا دی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں مجھے یہی پہنا ہوا تھا۔ تو زندگی کو ہمیشہ بہتر بنانے کی کوشش کریں، آسانیاں بانٹیں، آسانیاں۔ وہ جو کنول کا پھول کا ایگزامپل دیتے ہیں نا کہ وہ کیچڑ میں بھی جو ہے نا خوبصورت سا بن کے وہ پلتا ہے، نکلتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیچڑ میں پیدا ہو رہا ہے، نہیں، وہ اپنی خوبصورتی، اپنی خوشبو ہمیشہ جو ہے نا اپنے دم پہ رہتا ہے۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی بننا ہے، بھلے آپ کے آس پاس کتنی بھی نگیٹیوٹی ہو، کتنے بھی ٹاکسک لوگ ہوں، لیکن آپ نے اپنی پہچان نہیں کھونی۔ آپ کو اللہ پاک نے اگر پیارا دل دیا ہے، محبت کرنے والا انسان آپ کو بنایا ہے، تو آپ اپنی آئیڈینٹی کو وہ ویسٹ نہ کریں، آپ ویسے ہی بنے رہیں، کیونکہ اللہ پاک چاہ رہا ہے کہ آپ اچھے ہوں، آپ کے دل میں درد ہو، آپ لوگوں کی تکلیف محسوس کریں۔ اور صبر کا پھل جو ہے نا اللہ پاک اکثر ہمیں بہت پیارا کر کے دیتا ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ میں نے دیکھا ہے جب میں اپنی مرضی کرتی ہوں نا، مجھے اس میں اتنی خوشی نہیں ملتی،
اس میں اتنا مجھے سکون نہیں ملتا، لیکن جب ان ایکسپیکٹڈلی کوئی چیز اللہ پاک مجھے دے دیتے ہیں جس کی میں امید بھی چھوڑ دیتی ہوں نا، تو وہ مجھے خوشی رلا دیتی ہے کہ اللہ پاک اتنا مہربان ہے۔ ایسے ہی مہربان ہمیں بھی بننا چاہیے، اپنے سے کم والوں کو دیکھنا چاہیے، ان کی جو ہے نا مدد کرنی چاہیے۔ آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، کوئی ایسا آپ کو ضرور نظر آئے گا جس کو آپ کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے آپ جو ہے نا خوشی کا اور ایک جو ہے مدد کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اچھے اچھے کام کرنے کے لیے۔ اوکے، تو میری پیاری سی وائی ٹی فیملی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کا لاسٹ میسج میرا یہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو برے وقت کے لیے تیار رکھو، لیکن اللہ پاک سے امید ہمیشہ اچھے وقت کی رکھو، تو ہی آپ جو ہے نا ایک بہت مضبوط انسان بن سکتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ میری ویڈیو کیسی لگی؟ ہوپ فلی آپ کو پسند آئے گی۔ میں ایسی سمپل باتیں کرتی ہوں، پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا نہ، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد، رمضان کے پیارے سے بابرکت مہینے کی نیکیاں سمیٹیں، سب کو خوش رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔